بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10 تلاوت ہوئی ہے. اصول وراثت کی ابتدائی باتیں اس میں بیان ہوں گی. اس کی تفصیل اس سے اگلے رکوع میں اور قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں بیان ہو رہی ہے. وراثت کے متعلق آپ کے علم میں ہے، میں نے عرض کیا تھا، عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے ورثاء میں سے اس کا مال حق ورثہ اس کو ملتا تھا جو طاقتور ہو، تلوار چلانے کے قابل ہو، گھڑ سواری کر سکے اور دشمن سے مقابلہ کر سکے. ایسی اولاد جو ضعیف اور کمزور ہو یا عورتیں، ان کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا. اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے. ان کے ورثاء میں ایک بیوہ تھی، 2 بیٹیاں تھیں اور ایک چھوٹا بچہ تھا، بیٹا. اس وقت کے ضابطے کے مطابق یہ چاروں وارث نہیں بنتے تھے. بیوہ کو وہ دیتے کچھ نہیں تھے، بیٹیاں تو ویسے اس وقت تو بالکل کچھ نہیں دیتے تھے. اب بہرحال کچھ نہ کچھ مل رہا ہے. اللہ کرے ہم سب دین کے مسئلے پر، اس مسئلے پر بھی عمل پیرا ہو جائے. اور بیٹا اتنا چھوٹا تھا کہ وہ مال سنبھال نہیں سکے گا. ان کا خیال تھا تلوار چلانا جانتا ہو، گھوڑ سواری کرنا جانتا ہو، دشمن سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہو، مال اس کے حوالے کر دیں اور لوگ اس سے چھین جائیں. یہ فلسفہ تھا اس کو نہ دینے کا. حضرت اوس کے 2 بھائی تھے، غالباً سوید اور عرفتہ ان کا نام ہے. انہوں نے بطور اسبہ پورے مال پہ قبضہ کر لیا کہ ہمارے بھائی کے مال کے اب ہم ہی وارث ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ بیوہ حاضر ہوئی ہے. اللہ کے پیارے نبی، اب میں کیا کروں؟ میرا سارا مال بچے گئے، اب ہمارے تو کھانے پینے کو، گزران کو بھی ہم تنگ ہو جائیں گے. لہذا آپ مہربانی فرمائیں، اس کے لیے کوئی فیصلہ فرمائیں. دیکھیں، صحابہ کا دارالافتاء میرے نبی کا گھر ہے اور مسئلہ آ رہا ہے قرآن پاک میں آسمان سے. سبحان. یہ آیت کریمہ نازل ہوگی. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مردوں کو وہ حصہ ملے گا جو کچھ چھوڑ گئے ان کے والدین اور ان کے قریبی رشتہ دار. اب وہ چھوٹے ہوں مذکر یا بڑے ہوں، وہ حصہ لیں گے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. عورتوں کو بھی اب حصہ ملے گا اس مال میں سے جو چھوڑا ان کے والدین نے اور جو چھوڑا ان کے عزیز و اقارب نے. مما قل منہ او کثر. وہ مال تھوڑا ہو یا وہ مال زیادہ ہو.
عموماً ہمارے ہاں زیادہ مال میں تو تقسیم وراثت چلتی ہے، چھوٹے مال میں تقسیم وراثت نہیں چلتی۔ مورث کے فوت ہو جانے کے بعد زمین، دکان، پراپرٹی، بینک بیلنس یہ تو تقسیم کرتے ہیں۔ گھر میں رکھی کراکری، بستر، پارچات، فرنیچر، اس کی گھڑی، اس کے موبائل یا دیگر ایسی چیزیں جو ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ان میں تقسیم کا قانون رائج نہیں ہے۔ یہ مما قل او منہ او کثر اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی ملک میں ہر چھوٹی بڑی جو بھی چیز تھی اسے اس طرح تقسیم کیا جائے گا۔ بچیوں کا بھی حصہ ہوگا اور لڑکوں کا بھی حصہ ہوگا۔ لڑکیاں چھوٹی ہوں تو بطور امانت ان کا مربی اپنے پاس رکھے گا، لڑکے چھوٹے ہوں تب بھی بطور امانت رکھے گا، جس کے متعلق ہم گزشتہ آیات میں یہ تاکید پڑھ چکے ہیں۔ اور کتنا کتنا دیا جائے گا ہر ایک کو، طاقت، قوت، چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، یہ کوئی معیار نہیں ہوگا۔ نصیب مفروضہ، ہر ایک کے حصے اللہ نے جو مقرر کر دیے ہیں اسی مقررہ حصوں میں سے ہی دینا پڑے گا۔ جتنے حصے مقرر ہیں، کیا کیا حصے مقرر ہیں، بیوہ کا کتنا ہے، بیٹیوں کا کتنا ہے، بیٹے کا کتنا ہے، یہ اگلے رکوع میں اس کی تفصیل آ رہی ہے، وہاں ہم اس کو پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے۔ وراثت سے اس لیے محروم کر دینا کہ یہ عمر میں چھوٹا ہے، وراثت سے اس لیے محروم کر دینا یہ تو عورت ہے کیا کرے گی اس مال کا، وراثت سے اس لیے محروم کر دینا یہ تو بیوہ ہے، یہ کہیں اور شادی کر لے گی، اپنا گزارا کر لے گی، اس کو مال دینے کی کیا ضرورت ہے، یا دیگر ایسی توجیحات جو جاہلانہ ہیں، اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ ان کو وراثت میں حصہ ملنا چاہیے اور اسلام نے مقرر فرما دیا ہے۔ اگر یہ لاگو ہو جائے تو یہ بہت مستحسن بات ہے۔ اکثر امت کے اکثر لوگوں میں لاگو ہے، چند جوہلا اس سے محروم ہیں، اللہ انہیں بھی یہ سعادت عطا فرما دے۔ وراثت سے محرومی یا وراثت کے مال کے تقسیم نہ ہونے کے بھی کچھ پہلو ہیں۔ مثلا انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، نحن معاشر الانبیاء، ہم جو نبی کی جماعت ہیں، ہمارا مال جو ہے لم یورثوا درہم و دینارا، ہم اپنے پیچھے جو درہم اور دینار چھوڑ جاتے ہیں ان میں ورثہ تقسیم نہیں ہوا کرتا۔ انما ورث العلم، نبی کا ورثہ علم ہوتا ہے اور علم جتنا جو طلب کرے گا اس کو اللہ عطا فرما دے گا۔ یہ جو اہل تشیع حضرات جو ہیں ایک شور مچاتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فدق کا حصہ جو تھا وہ نہیں ملا تھا، یہ بھی ان کی بات حقیقت کے بالکل برخلاف ہے۔ انہوں نے چاہا، انہوں نے خواہش کی، خلیفہ بلا فصل جانشین پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس بات کی، آپ نے یہی حدیث مبارکہ پڑھی اور فرمانے لگے کہ نبی کا مال تو بیت المال میں ہوتا ہے اور پوری امت پہ تقسیم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تائید فرمائی، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کی تائید فرمائی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس بات سے پیچھے ہو گئی کہ واقعی یہ تو میرے بابا کا فرمان ہے، جب میرے نبی کا حکم آ جائے تو بات تو ختم ہو جاتی۔ اس پر جو کچھ بھی من گھڑت کہانیاں پیش کی جاتی ہیں امت میں سوائے اختلاف ڈالنے کے ان کا اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ مال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً نہیں دیا تو پھر وہ گیا کہاں؟ کیا حضرت ابو بکر نے اپنی اہلیہ اپنے بچوں میں تقسیم کیا؟ کیا حضرت عمر نے اپنے بچوں اور اپنے خاندان میں تقسیم کیا؟ کیا حضرت عثمان نے اپنے بچوں اور اپنے خاندان میں تقسیم کیا؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا دور مبارک آیا 24 سال بعد، وہ اس کے اگر وارث بنتے تھے اور شریعت یہ فیور کرتی تھی، حمایت کرتی تھی اس اصول کی، تو وہ کہہ دیتے بھی پہلے تینوں بھولے رہے لہذا اب میں اپنا مال حق لے رہا ہوں۔ انہوں نے بھی فرمایا نہیں، یہ مال تو نبی کا مال ہے اور نبی کی ملکیت کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بیت المال میں شامل ہوتی ہیں، اور پھر وہ بھی وہاں رہا۔
تو اس پر امت میں اختلاف کرنے کی کوشش کرنا یہ کسی صورت بھی مناسب عمل نہیں ہے، انہیں اس سے باز آنا چاہیے۔ آگے اور دوسری وجہ کیا ہے کہ بندے کا مال میں وارث نہیں بنتا اولاد ہونے کے باوجود؟ اگر کفر اور اسلام کا مسئلہ ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں تو کئی گھرانے ایسے تھے، باپ دین قبول نہیں کر سکا، مسلمان نہیں ہوا، اولاد نے دین قبول کر لیا تو وہ اولاد وارث نہ بن سکتی۔ اولاد مسلمان ہو گئی، باپ کافر تھا، اولاد میں سے کوئی مرا تو باپ کو کچھ نہیں ملا۔ تو ان کے اسلام اور کفر کی بنیاد پر بھی وراثت نہیں چلا کرتی۔ اگر مرنے والا مسلمان اور پیچھے رہنے والے کافر تو وارث نہیں بنے گی۔ وراثت اسلام کی بنیاد پر چلتی ہے، کفر کی بنیاد پر نہیں چلتی۔ تیسرا اس میں جہاں وراثت نہیں ملتی وہ ضابطہ ہے قتل کا۔ اگر کسی وارث نے اپنے مورث کو قتل کر دیا، بیوی نے شوہر کو قتل کر دیا، تو شوہر کے مال میں سے اب اس کا 8واں حصہ نہیں ہے۔ شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا تو بیوی کے مال میں سے بھی وہ چوتھائی کا حقدار نہیں بن سکتا۔ بیٹے نے خدا نخواستہ باپ کو قتل کر دیا تو بیٹے کو باپ کے مال میں سے جو ملنا تھا اب نہیں ملے گا۔ باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا تو یہ وراثت اس میں بھی اب ضابطے کے طور پر نہیں چلے گی۔ اگر وارث قاتل ہے تو وہ قتل کی وجہ سے وراثت کے حق سے محروم ہو جائے گا، اس سے بھی یہ بات نہیں ملتی۔ چوتھی وراثت کا قانون جس میں وراثت نہیں چلتی وہ اب زمانے میں رائج نہیں رہا، وہ ہے غلامی اور آزادی۔ اگر ایک شخص ان میں غلام ہے، دوسرا آزاد ہے، آزاد مر گیا، اس کا بیٹا کہیں کسی قوم کے ہاں غلام ہے تو وہ بیٹا اب وراثت نہیں لے گا، کیونکہ غلام کا مال مالک کا مال ہے، وہ تو کسی اور کے ہاں چلا جائے گا۔ مرنے والا فرض کیجئے زید ہے اور اس کے مرنے والے کے پیچھے اس کا ایک بیٹا ہے، اس بیٹے کا نام فرض کیجئے اسلم ہے۔ اب وہ اسلم غلام ہے، پاکستان میں رہتا تھا، آزاد شہری تھا، گرفتار ہو گیا، انڈیا میں چلا گیا، مصر، شام، عراق میں چلا گیا، کسی اور ملک میں جا کر گرفتار ہو گیا اور وہاں بطور غلامی زندگی گزار رہے۔ اب اگر ہم اس کے باپ کا حصہ جو اس کی وراثت کا بنتا ہے اس غلام کو دیں گے تو اصول یہ ہے کہ غلام کا مال مالک کا مال ہوتا ہے، وہ تو اس کے ہاں چلا جائے گا، لہذا غلامی بھی وراثت میں ممنوع ہے، اس سے بھی وراثت جاری نہیں ہوتی۔ بصورت دیگر تمام صورتوں میں وراثتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ نصیب مفروضہ وراثت کتنی کس کو ملنی ہے، اس کے حصے مقرر ہیں۔ میں نے عرض کیا یہ مقررہ حصے ہم آگے انشاءاللہ عنقریب ان کی تلاوت کریں گے اور ان کو سمجھیں گے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ، یہ وراثت کی تقسیم والے دن ایک خیر کا ضابطہ آیا ہے، بعض مفسرین کے ہاں یہ منسوخ بھی ہے۔ وہ کیا ضابطہ ہے؟ فَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ، جس دن مال وراثت کو تقسیم کیا جا رہا ہو اور اس تقسیم کے وقت اگر کوئی قریبی رشتہ دار موجود ہوں، یتیم بچے کہیں سے ادھر ادھر سے آ کر اس مجلس میں شریک ہو جائیں، یا مساکین محتاج ضرورت مند وہاں آ کر بیٹھ جائیں، تو ان آنے والوں کا حصہ تو نہیں بنتا اس مال میں، کسی نے نہیں دینا ان کو۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، برادری کے چند لوگ آ کر بیٹھے، چلو بھائی ان میں مال تقسیم کر دیں اولاد میں تاکہ بھائیوں میں کسی قسم کا اختلاف نہ رہے، تو وہ جو آ کر بیٹھنے والے ہیں وہاں اولو القربہ رشتہ دار جو اس معاملے کو فہمید کر رہے ہیں، یا کچھ یتیم بچے وہ اجتماع ہو رہا تھا، اکٹھ تھا، بندے اکٹھے تھے، وہ بھی آ کے اس میں بیٹھ گئے، دیکھنے لگ گئے یتیم لوگ، یا کچھ مسکین اور محتاج تھے وہ بھی آ کر دیکھنے لگ گئے، اب مال کی تقسیم ہو رہی ہے۔ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اس مال میں سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ بطور ہدیہ یا صدقہ دے دو، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو۔ یہ آئے ہیں اس مال میں سے، کسی کو 10-20، کسی کو تھوڑی بہت گندم، کسی کو کوئی کھانے پینے کی چیز، کسی کو کوئی کپڑا وپڑا، ان کو بھی تقسیم کر دو۔ ورثاء میں مال تقسیم ہو رہا ہے تو ان میں بھی تقسیم ہو جائے۔ اچھا اگر نہیں ہے اتنا مال کے اور دیگر کو بھی دیا جائے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، پھر اچھے طریقے سے ان کو کہہ دو کہ بھی آپ کا معاملہ نہیں ہے، مال کی تقسیم ہمارے والد کی ہے، ہم کر لیں گے، بیٹھنا چاہو تو بالکل بیٹھ جاؤ، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کا اس میں نہ شرعاً حصہ ہے
نہ ہم اس کے پابند ہیں ہم آپ کو دے سکیں، تاکہ وہ آس نہ لگائے بیٹھے رہیں، اگر کچھ نہ کچھ دے دو تو وہ تمہاری اپنی مرضی۔ اگلی 2 آیتیں یہ انشاءاللہ کل، پھر اس کے بعد اگلا رکوع پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس باب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔